سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز حاضرین محترم و مہمانان گرامی، آج لیلۃ القدر کی عظیم رات، آخری عشرہ، 27ویں شب، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب نے نماز تراویح میں الف لام سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کی تلاوت کی ہوئی، ہم نے سماعت بھی کیا۔ قرآن مجید کا پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے اور قرآن مجید کی سماعت کرنا جبریل امین کی سنت ہے۔ پھر ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا جبریل امین کی سنت ہے اور قرآن سننا رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اس موقع پر نماز تراویح میں قرآن مجید کا دور مکمل ہوا۔ اس خوبصورت عمل کے مکمل ہونے پر میں اپنی طرف سے عزیزم حافظ القاری محمد ولی چشتی صاحب کو قرآن مجید سنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سماعت کے فرائض سر انجام دینے والے حافظ القاری عبدالوحید جامی صاحب زید شرف ہوں، ان کو بھی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام نمازی حضرات کو، تمام مسجد کی کمیٹی انتظامیہ حضرات کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سبھی حضرات کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ، الشکر للہ، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، رحمت والا عشرہ عطا فرمایا، مغفرت والا عشرہ عطا فرمایا، آخری عشرہ عطا فرمایا، اور پھر آخری عشرے کی تاک رات، عظیم رات، قدر والی رات عطا فرمائی۔ پھر نماز تراویح کا پڑھنا، سننا، سنانا، الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جن رات نے مکمل نماز تراویح پڑھتے رہے اور عزیزم نے بہت محنت کے ساتھ سنایا، اللہ پڑھنا، سننا، سنانا، اللہ اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عظیمتم رات بڑی مبارک ہے، بڑی عظیم رات ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی رات نہیں ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل و اعلیٰ رات ہے۔ اور صبح الحمدللہ چھٹی ویسی بھی ہے ماشاءاللہ، اور شب بیداری بھی کرنی ہے، اور الحمدللہ تلاوت، نعت شریف، اور ہمارے خوش قسمت طلباء کرام 16 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ آج خوبصورت جو دولہے بنے ہوئے ہیں، ان کے سروں پر عزت کی تاج، عزت کا تاج پہنایا سجایا جائے گا، اور انشاءاللہ العظیم ان کی تقسیم حسنات تو ایک نشست ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تحفے تحفظ دینے کے بعد جو خصوصی خطاب ہوگا وہ خطیب اہل سنت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمود احمد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔
ان کا انشاءاللہ پر مغز خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی ذکر ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، اس کے بعد سب حضرات کو اجازت ہوگی۔ اب سب حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے، پیار کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور کوئی گفتگو دنیاوی نہیں کرنی، بات کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر! بارک اللہ۔ یہ تکبیر ایسا نعرہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ تحقیق! نعرہ تحقیق! نعرہ غوثیہ! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! جشن نزول قرآن! جشن نزول قرآن! فیضان قرآن! فیضان قرآن! ہمارے عزیزم حافظ قاری محمد بلال چشتی صاحب انشاءاللہ خوبصورت نکاح بندی کریں گے، آپ کو صحیح ترتیب سمجھائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آیات بینات کی تلاوت فرمائیں گے حافظ القاری عبدالوحید جامی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ انہوں نے سماعت کے فرائض بھی سر انجام دیے، اور ماشاءاللہ یہاں کے امام بھی ہیں، خوبصورت آواز بھی ہے، خوبصورت لہجہ بھی ہے، بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑے پابند ہیں ماشاءاللہ وقت کے بھی۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آیات بینات کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا 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 وتقبل دعاء ربنا ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلی علیہ. سمع عزیز وقار، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ آج کی اس پیاری رات جمہور علماء کرام کے نزدیک 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. اس پیاری رات میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا. آج کی محفل کی صدارت ہر دل عزیز شخصیت مخلص باللہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رضوی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ فرما رہے ہیں. اور آج کی محفل جہاں تکمیل قرآن کی محفل ہے تراویح کی صورت میں، وہاں آج کی محفل کو دوسری نسبت یہ ہے کہ جامعۃ الحبیب ضیاء العلوم مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، 16 طلباء کا آج حفظ قرآن مکمل ہونے پر ان کے دستار بندی کی بھی یہاں پر تقریب ہے. یہ جتنی بڑی میں نے آپ کو خبر سنائی ہے اتنی بڑی آپ کی سبحان اللہ نہیں آئی. سب پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. کہ نعت محبوب داول سند ہو گئی، فرت عصیاں میری مسترد ہو گئی. ارے مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. پھر ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے. ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے. اس کا ہونا ایک جہاں سے پہلے ہے، یہ جہاں اس کا اور وہ جہاں سے پہلے ہے. خط نقطہ دائرہ نشان سے پہلے ہے، وہ لفظ لا مقام لا سے پہلے ہے. اب ناصر کیا لکھے ثنا اس کی جو ہر ثنا سے پہلے ہے. ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے. سامعین عزیز وقار، آیات بینات کی تلاوت سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر چکے ہیں. جناب قاری عبدالوحید جامی صاحب خوبصورت انداز میں آیات بینات فرما رہے تھے. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ارے شعور نعت ہو اور زبان بھی ہو ادیب، پھر وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. شعور نعت ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. انہی اشعار کے سائے میں سلسلہ نعت کا آغاز کرنے کے لیے اپنے ایوان کی ایک خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تشریف لاتی ہے محمد ذیشان اور ہدی نعت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. الہام کے
کی گدا ہے الہام کی کہیں بخشش کی گدا ہے یہ دل کا نظر ہے مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نظر سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں گلیوں پہ تیرا نام لکھا ہے الہام کی آیات کے جھلمٹ تیرے نام کی مسجد لفظوں سجڑا ہے لفظوں کی نگینا سجڑا ہے الہام کی ایک بار تیرا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا سو بار شکر کے سجدے میں جھکا ہے سو بار اے گنبد خضرا کے میری مدد کر اے گنبد خضرا کے میری مدد کر یا پھر بتا میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش تیرے ابروں کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے ابروں
سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب محمد ذیشان صاحب خوبصورت انداز میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے ہمارے گلو اکرام کو منور فرما رہے تھے۔ واہ کیا شان مصطفیٰ ہے، واہ کیا شان مصطفیٰ ہے، عرش سے بھی پرے رسائی ہے۔ واہ کیا شان مصطفیٰ ہے، عرش سے بھی پرے رسائی ہے، اور یہ میری بات آزمائی ہے، یہ میری بات آزمائی ہے، آقا تم جدھر ہو ادھر خدائی ہے، یہ میری بات آزمائی ہے، آقا تم جدھر ہو ادھر خدائی ہے۔ ہم نے گلیوں میں گھوم کر دیکھا، ہم نے گلیوں میں گھوم کر دیکھا، ارے سب سے بہتر تیری گدائی ہے۔ ہم نے گلیوں میں گھوم کر دیکھا، سب سے بہتر تیری گدائی ہے۔ یہ اشعار کے سائے میں ملتمس ہوں جناب عاطف ثانوی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ نعت سے ہمارے گلو اذہان کو مبارک کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بخشش کا میری دوست کو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوست کو سامان ہو گیا، جب سے نبی کا مہمان ہو گیا، جب سے نبی کا مہمان ہو گیا، اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، تو ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے نبی کا مہمان ہو گیا، تو ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے نبی کا مہمان ہو گیا، اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا،
قربان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جناب آپ کے ثانوی صاحب خوبصورت انداز میں یہ نعت سے ہمارے گرو اذان کو منور فرما رہے تھے. میرا تمہید اپنے ایوان کی اور خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. تشریف لاتے ہیں جناب عباد الرحمان صاحب اور ہدیہ نعت سے ہمارے گرو اذان کو منور فرماتے ہیں. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار جائیے مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں لہرائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں لہرائیے دیدۂ شوق کیجیے بار بار دیدۂ شوق کیجیے بار بار دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سدرۃ المنتہا عرش و باغ سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار غلاموں کی گھر اب تو ایک بار غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب
سدرۃ المنتہا عرش و بام رم، سدرۃ المنتہا عرش و بام رم، ہر جگہ پڑھ چکے ہیں نشان قدم، اب تو پار اپنے ناموں کے گھر، اب تو پار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، سامنے جلوگر ڈگر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوگر ڈگر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک روشن اکیلا سنپوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک راشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی، وقت ہے پرخطر، خوف کی ہے گھڑی، وقت ہے پرخطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، تو آ جائیے، تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب عباد الرحمان صاحب خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت سے ہمارے دل و افہام کو منور فرما رہے تھے۔